4 سال بعد حسن علی کو زویا سے محبت ہو گئی ہے۔ رنگ محل کی کھڑکیوں دروازوں سے جیسے خوشبوئیں باہر لپکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ حسن علی اور زویا سے محبت؟ نہیں، یہ شاید اس کا وہم تھا۔ جگمگاتے فانوسوں کی سترنگی روشنیوں کے درمیان کھڑی وہ زویا تھی، باوقار انداز میں کسی سے بات کرتی ہوئی، ڈیپ ریڈ کلر کا اناری کلر فراک پہنے۔ وہ اتنی ہی عام لگ رہی تھی جتنی 4 سال پہلے تھی۔ باورتی ویٹر اس کے سامنے سے گزرا تھا۔ اس نے اسے باوقار انداز میں بلایا تھا، اورنج جوس پلیز۔ اب وہ ٹیشو سے گلاس کے کنارے صاف کرتی ہوئی جوس پی رہی تھی۔ گہری ذہانت سے بھری آنکھوں میں بلا کی نخوت تھی۔ مدھم میوزک کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حسن علی کرسی پر گر سا گیا۔ ذہن کی چوکھٹ پر وہ برفیلی شام اتر آئی۔ وہ سانولی سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ تم میرا آئیڈیل نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے ایسا تم میں کہ میں تمہیں ایک لمحہ بھی سوچوں، اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ چپ چاپ کھڑی تھی، جیسے کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دی گئی ہو۔ پہلا آنسو، دوسرا، موتیوں کی لڑیاں بکھر رہی تھیں۔ وہ اس کے چمکتے بورنوں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ نہ اس وقت میری زندگی میں تمہاری جگہ ہے اور نہ ہی 4 سال بعد ہوگی۔ اور اب 4 سال بعد وہ جملے حسن علی کو پسپا کر رہے تھے۔ اب وہ کیسے زویا کے سامنے جائے اور کہہ دے، زویا اکرام، مجھے تم سے محبت ہے۔ اور وہ سانولی سی لڑکی جو اورنج جوس کے سپ لے رہی تھی، وہ برفیلی شام کے منظر کو اپنی یادداشت کے خانے میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ نہیں بھولی، کچھ بھی نہیں، اور وہ سر جھکائے بوٹوں سے کارپٹ کی پٹیوں کو اکھاڑنے کی کوشش میں تھا۔ دور سے وقت کی راہداریوں سے اسے اپنی آواز سنائی دی تھی۔ اسے اس آواز سے خوف آیا تھا، بے تحاشا خوف۔ دادی، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ میں کیسے ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں جس کا سٹیٹس، قابلیت، کچھ بھی تو مجھ سے میچ نہیں ہے؟ اور پردے تھامے کھڑی زویا اکرام پتھر کی ہو گئی تھی۔ I can't do this۔ گویا کوئی مجسمہ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی، اور تب غیر ارادی طور پر اس نے اپنے دانست میں حسن علی کو بد دعا دی تھی، اللہ کرے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ اور جب وہ اس دعا کی بھی قبول نہ ہونے کا یقین بھی کر چکی تو خیر، دعاؤں کی ڈائری سے کسی سوکھے پھول کی مانند وہ دعا قبولیت کے درجے میں داخل ہو چکی تھی۔ 4 سال بعد حسن علی کو زویا سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بے خبر ہے اور وہ باخبر تھا۔ رنگ محل کے احاطے میں محبت کی رونمائی ہونے والی تھی۔ گلدانوں میں سجے گلابوں کی مہک ابھری اور سارے لان میں بکھر گئی، اور حسن علی اسٹیچو بنا بیٹھا تھا، کوئی حرکت نہیں، ہر جنبش سے خالی۔ مجھے ان سب کی جانچتی پرکھتی نظروں سے خوف آیا تھا۔ وہ سارے مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں الیاس ماموں کے پیچھے چھپنے کی کوششوں میں تھی۔ رنگ محل کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتی تاریخی دھوپ میں سب کے چہروں کے تاثرات دیکھنا مشکل نہیں تھا، مگر کاش یہ مشکل ہوتا۔ احمر کی زبان پھسلی تھی تو فضا نے اپنے بھائی کو زور سے چٹکی کاٹی۔ اریبہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سستے کاٹن سوٹ میں ملبوس، سافٹی چپل پہنے، الجھے بال، وہ سانولی رنگت والی لڑکی، کم از کم ایسی شخصیت ہرگز نہیں تھی کہ اس پر دوسری نظر ڈالنے کی خواہش دل میں ابھرتی۔ اسی لیے اس نے بے رحمی سے تبصرہ کیا تھا، اسمارا پپو تو بہت خوبصورت تھی، مگر یہ تو ان جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کا یہ تبصرہ جیسے لہو لہان کر گیا تھا۔ میں چپ پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن پر نظر جمائے کھڑی رہی، جس سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ جاؤ زویا، وہاں بیٹھ جاؤ۔ الیاس ماموں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ صوفے کی دوسری طرف وہ بیٹھا تھا، کلر پینسل سے بایولوجی کی ڈائیگرامز بنا رہا تھا۔ ان سب میں سے وہ سب سے بے نیاز نظر آتا تھا، جیسے کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا اس کی شان کے خلاف ہو۔ بہرحال ایک بات ماننے والی تھی کہ اس کے تیکھے نقوش میں بلا کی کشش تھی۔ سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے، ٹراؤزر ٹی شرٹ میں وہ ملبوس تھا۔ صوفے کے کونے پر بیٹھنے والی ہی تھی کہ وہ اچھلا، پلیز اسٹے اوے فرام می، اور میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اور پہلی بار، ہاں شاید پہلی بار، مجھے اس کرب سے بھی زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا جو میں امی کی وفات کے بعد کرتی آ رہی تھی۔ جب مجھے اپنی ڈائری میں لکھے اس نظم کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ یہ نظم مجھے بہت اچھی لگتی تھی،
जबकि मैं इसका मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। और मगर अब मुझे इस नज़्म के लफ्ज़ों से खौफ आ रहा था। नन्ही लड़की, तुम अंधेरों से डरती हो, सुनसान राहों से खौफ सदा होती हो, मगर असल खौफ तो तब होगा जब कोई तुम्हारा ना होगा। तब लफ्ज़ डराएंगे, लहजे खौफ सदा करेंगे, तब तुम समझोगी डर क्या होता है। अफसोस तुम नन्ही लड़की हो। मैं वहीं खड़ी थी जब ग्लास डोर खोल कर वो अंदर आई। ज़रा रुकी और फिर वहीं ठिठक गई। सफ़ेद चिकन का सूट पहने वो बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। उनका चेहरा जैसे नूर से भरा हुआ लगता था। वो मेरी तरफ बढ़ी थी और मुझे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी जोया कितनी प्यारी हो गई, और आंखें तो हूबहू असमारा जैसी हैं। वो मुझे खुद से लगाए हुए इलियास मामू की तरफ आई थी। इसकी आंखों को देखो इलियास, यूँ लगता है मेरी असमारा इन आंखों से झांक रही हो। जी अम्मा, इसकी आंखें असमी जैसी ही हैं, रोशन चमकीली। इलियास मामू मुस्कुराए थे। नानी ने मुझे अपने आप से लिपटाया हुआ था और पहली बार मुझे लगा था, जोया इकराम, तुम अकेली नहीं हो। उनके वजूद से शफकत सी उमड़ रही थी। मुझे जैसे अम्मी की खुशबू महसूस हुई थी। पता है, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं, जूते भी बनवाए हैं, और ढेर सारे खिलौने भी। दादी, वो बच्ची नहीं है जो खिलौनों से खेलेगी। अहमर हंसा था। दादी ने खुशमगी नज़र उस पर डाली। इलियास मामू ने उन्हें मुतवज्जे किया था। अच्छा अम्मा, चलता हूँ ऑफिस, ज़रूरी मीटिंग है मेरी। वो मेरे सर पर प्यार से चपत लगाते हुए आगे बढ़ गए। नानी मुझे अपने कमरे में ले आई थी, जहाँ हम दोनों को इकट्ठे रहना था। कमरा कुशादा और हवादार था। बड़े पट वाली 2 खिड़कियाँ थीं जो बाहर की जानिब खुलती थीं। दीवार की स्टाइलिश सी अलमारी थी, अटैच बाथ भी था। पूरे कमरे के फर्श पर ईरानी गालीचा बिछा हुआ था। गुलदानों में सजे फूल ताज़ा थे और उनकी भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। वो जोया इकराम का रंग महल में पहला दिन था और रंग महल के बासियों से मेरा तफसीली तारुफ दोपहर के खाने पर हुआ था। नानी अम्मा के 2 बेटे थे, इलियास मामू और रिजवान मामू, नुज़रत मामी और नुदरत मामी। देवरानियां होने के साथ साथ सगी बहनें भी थीं। यही वजह थी कि रंग महल में शांति और सुकून था। नुज़रत मुमानी के 2 बच्चे थे, अहमर और फिज़ा, जबकि नुदरत मामी के अरीबा और हसन थे। दोपहर के खाने की मेज़ इतनी तवील और अनवाዕ अक़साम से भरपूर थी कि मुझे वो दस्तरखान याद आया था जो मैं और अम्मी फ़र्श पर बिछाते थे। अम्मी की याद ने जैसे मुझे उदास कर दिया था। नानी मुख्तलिफ डिशें उठा उठा कर मेरे सामने रख रही थी। जोया बेटा, लो ना, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। ये तुम्हारा भी घर है। दादो, ये इसका घर नहीं है, ये हमारा घर है। बिरयानी में चम्मच हिलाता वो ज़बरदस्त अंदाज में चौंका। नानी ने सालन मेरे सामने रखी प्लेट में डाला था। ये जोया का भी घर है, अब ये भी यहीं रहेगी। मेरी नज़रें उस पर थीं। मुझे लगा था उसको मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरा था, और मैं सच ही समझी थी। वो जैसे मेरी तरफ देखकर नागवारी से बोला था, बट वाई? नानी जैसे उसकी बात नहीं समझी, मगर मैं सब समझ रही थी। मैं अपनी यतीम नवासी को अकेला छोड़ दूं? उनके अंदाज में गुस्सा था। यतीम खाना, ऑर्फन्स, आई डोंट केयर, बट आई थिंक ऑर्फन्स ही होती है। वो कुर्सी धकेलता टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर मुंह साफ करता हुआ बोला था। जिंदा दरगोर होना किसे कहते हैं, मुझे रंग महल में अपने पहले दिन की गुजरी दोपहर में पता चल गया था। मैंने प्लेट धकेली थी। नुदरत मामी उठकर मेरी तरफ आई। सॉरी बेटा, हसन शुरू ही से ज़रा मूडी है और पोजेसिव नेचर का है। तुम ये पास्ता लो ना। वो मुझे बहला रही थी। मैं बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। मैंने डिश पकड़ ली थी। नानी खामोशी से बैठी रही। उन्होंने मुझे देखा तो मैं लाताल्लुक़ से अंदाज में पास्ता खाने लगी। दोपहर के खाने के बाद मैं नानी के कमरे में आ गई। ज़िंदगी ने इस तरह रंग बदला था कि मैं हैरान रह गई थी। तारीख़ी शाम जब रंग महल में उतरी तो वो सब लॉन में जमा थे। रंग महल रोशनियों से जगमगा उठा था। एक पल को मुझे लगा कि जैसे ये ड्रीम लैंड हो और मैं इस ड्रीम लैंड की नकचड़ी सी बासी हूँ। जीनत बुआ चाय और स्नैक्स सर्व कर रही थी। कैक्टस के पौधों पर खाकसरी रंग की तितलियां मंडला रही थी। तो आपकी क्या मशागिल हैं? अहमद ने चुटकी बजाकर मुझे मुतवज्जे किया। मैंने सर उठाया। जी कुछ नहीं, बस स्टडी। कौन सी क्लास में हैं आप? जी मैंने FSC किया है। सब मेरी तरफ मुतवज्जे थे। मेरी नज़रें ग्रीन घास पर जमी हुई थी। वाह ग्रेट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस सवाल पर मैंने हसन अली का झुका हुआ सर उठते हुए देखा था। अरीबा रफ पेपर पर कोई स्केच ड्रॉ कर रही थी।
بایولوجی، میں نے جواب دیا۔ احمد نے حسن کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہمارے خاندان میں ایک اور بایو لور آ چکا ہے۔ تیکھی ناک والا وہ لڑکا پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اف پلیز اسٹاپ اٹ۔ بایو کی ڈائیگرامز اور چیپٹر دیکھ کر ہی میرا تو سر چکرانے لگتا ہے۔ فضا نے لمبی سی چیخ آزاد کی تھی۔ مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ فضا بایو سے الرجک تھی اور اسی لیے اس نے آرٹس کے مضامین چنے تھے۔ اریبہ نے اسے مکمل کر کے ادھر ادھر لہرا کر ناقدانہ انداز میں جائزہ لیا اور پھر اس ماسٹر پیس کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ سارے اس پر ٹوٹ پڑے اور اپنی اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے۔ اٹ از سو انپریڈکٹیبل۔ اس نے سر کھچایا۔ فضا نے غور سے اسکیچ دیکھا اور بڑبڑائی تھی۔ حسن نے خالی اسنیکس کا پیکٹ ڈسٹ بن میں اچھالا اور ٹیبل پر جھک گیا۔ چند ثانیے دیکھتا رہا۔ جائزہ مکمل ہوا تو پہلے ان سب کو دیکھا اور پھر دوسری نظر اریبہ پر ڈالی جو جوش و خروش سے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ آئی تھنک اریبہ یہ تم ہو جو اپنے لمبے بال بکھرائے کھڑکی سے جھانک رہی ہو۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ اریبہ نے صدماتی کیفیت میں اسکیچ اٹھایا اور نفی میں سر ہلایا۔ رنگ محل پر سنہری شام جیسے روشنیوں کے رتھ پر سوار ہو کر آئی تھی۔ میں نے خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور بے دہانی میں میرے منہ سے پھسلا۔ میں جانتی ہوں یہ کیا ہے۔ اریبہ نے حیرانی سے اسے فولڈ کرتے ہوئے مجھے دیکھا جیسے وہ اس بات پر 1% بھی یقین نہیں کرنا چاہتی ہو۔ میں کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹس ریپنزل، میں یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھائی۔ دروازے کے ہینڈل پر میرا ہاتھ تھا جب میں نے حسن کی استہزائیہ ہنسی سنی تھی۔ رانگ آنسر۔ اب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اریبہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں حسن، اس نے ٹھیک کہا، یہ ریپنزل ہی ہے، اسی کا اسکیچ ہے۔ اور اس بار حسن کے تاثرات دیکھنے کو میں رکی نہیں تھی۔ دروازہ دھکیلتے اندر آ گئی تھی۔ رنگ محل میں شامیں بڑی شان سے اترتی تھیں۔ رنگ محل کے در و دیوار جیسے کسی طلسم کی لپیٹ میں لپٹے نظر آتے تھے۔ طلسم کے استعاروں کو یہاں مجسم دیکھا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہی تو تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی کتابوں پر اپنا نام وغیرہ لکھ رہی تھی جو کل ہی رضوان مامول آئے تھے اور پرسوں انہوں نے میرا داخلہ کروانے بھی جانا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور نرم گرم سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آن رکی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، چلو گی؟ یہ آفر تھی یا کوئی سوال تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سامنے پڑے کتابوں کے ڈھیر کو اور پھر اریبہ کو دیکھا جو منتظر نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ سوری، میں بیزی ہوں، آپ ہوں آئیں۔ ویسے بھی مجھے شاپنگ کا اتنا شوق نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اریبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فضا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور وہ ہاتھ میں بریسلٹ تھامے ہوئے تھی۔ اریبہ نے اسے دیکھا تھا۔ جیولر کے پاس بھی جانا ہے کیا؟ ہاں اریبہ، بریسلٹ کا ڈائمنڈ گر گیا تھا، ٹھیک کروانا ہے۔ تم بھی چلو نا زویا۔ فضا کی نظر مجھ پر پڑی۔ نہیں فضا، میں کام کر رہی ہوں۔ میں نے بکس کی ٹائٹلز پر نظر ڈالی تھی۔ وہ ابھی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے زوردار ہارن کی آواز آئی۔ اریبہ نے ٹیبل سے گزرتے ہوئے شولڈر بیگ اٹھا کر کاندھے پر ڈالا۔ ایک تو یہ دونوں ہر وقت جلدی میں ہی ہوتے ہیں، ایسی افراتفری مچاتے ہیں کہ بندہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کون سا کام ضروری سر انجام دینا تھا۔ فضا کچن کی طرف لسٹ لینے گئی ہوئی تھی۔ جب تک وہ آئی اریبہ حسن اور احمد کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ جب تک ہم جیولر کے پاس ٹھہریں گے تب تک حسن اور احمد کچن کا سامان اسٹور سے لے آئیں گے۔ فضا نے فٹافٹ پروگرام طے کیا تھا۔ اریبہ نے کہکہا لگایا، تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں آسانی سے یہ کام کر لیں گے؟ ہاں بھائی، یہ دونوں تو بڑے سکھڑ ہیں۔ خیر اب چلو، کیا پتہ غصے میں ہمیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ میں نے گلدانوں میں سجی لمبی ٹہنیوں والے پھولوں کو دیکھا تھا جو ابھی بوا سیٹ کر کے گئی تھی۔ کتابوں کا کام مکمل کر کے میں حفاظت سے کتابیں نانی کے کمرے میں رکھائی تھی۔ اب میں گھوم پھر کر رنگ محل کا جائزہ لے رہی تھی۔ طویل قدیم طرز کی راہداریاں تھیں، 4 برآمدوں کے سیٹ تھے، سارا فرش سرخ ٹائلز کا تھا جو پانی پڑتے ہی چمکنے لگتا تھا۔ لاؤنج سے 2 طرف سیڑھیاں اوپری منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ اوپری منزل پر 4 کمرے تھے اور ٹیرس پر 2 دھاتی جھولے تھے جن پر بیٹھ کر اکثر اریبہ اور فضا پڑھا کرتی تھیں یا واک مین کانوں پر چڑھائے میوزک سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی تھیں۔ ٹیرس پر اسپراگرس اور کیکٹس کے گملوں کے ساتھ ساتھ چند پودے چنبیلی کے بھی نظر آ رہے تھے جن کی خوشبو جیسے چاروں طرف سے رنگ محل کو اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ اوپری منزل کی ہفتہ وار صفائی ہوتی تھی کیونکہ ایک تو یہاں آمد و رفت کم تھی، دوسرا یہاں کے مکین فراغت کے وقت اوپر کا چکر لگاتے تھے۔ میں دھاتی جھولے پر بیٹھی سوچ رہی تھی، یہ زندگی بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ننھیال ایسا ہوگا
امی کی پسند کی شادی کے فیصلے نے نانی نانا سے تعلق کا خاتمہ کروا دیا، مگر رشتے اور خون کے تعلق ختم نہیں ہو سکتے کبھی۔ اگر نانی سب بھلا کر ماموں کو مجھے نہ لینے بھیجتی تو میں آج کہاں ہوتی؟ شاید انہی تنگ اور تاریک گلیوں والے اندھیرے گھر میں پڑی سسک رہی ہوتی۔ میں نے آنکھوں میں آئے آنسو آہستہ سے دوپٹے سے پونچھ لیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے آنسو دیکھے، اور میں بے خبر تھی کہ کوئی میرے آنسو دیکھ چکا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور جو انجان جگہ پر رہنے کی فطری سی جھجک ہوتی ہے وہ کسی حد تک دور ہو چکی تھی۔ میں نے پردے سمیٹ کر ایک سائڈ پر کر دیے تھے، ٹیبلٹس باکس سے نانی کی دوائیاں نکالیں اور کچن سے ایک گلاس دودھ لے کر آئی تھی۔ سارا کمرہ ہلکے گلابی رنگ کے پینٹ کیا ہوا تھا جو آنکھوں کو ذرا بھی نہیں چبھتا تھا۔ رنگ محل کے ہر کمرے کا پینٹ مختلف تھا، ہر کمرہ ایک نئی حیران کن جگہ تھی، اور ہر بار مجھے حیرت ہی ہوتی تھی۔ نانی نے گولیاں نگل کر دودھ کا لمبا گھونٹ بھر کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج کل انسانوں کو عجیب و غریب بیماریاں چمٹ گئی ہیں۔ پہلے کہاں ایسے ہوتا تھا؟ میں جو دور نظر آتے مکانات پر نظر جمائے کھڑی تھی، نانی کی بات پر چونک گئی۔ جی نانی، ٹیکنالوجی کا استعمال جہاں فائدہ مند ہے، دوسری طرف مضر اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ امی بھی جان لیوا بیماری کا شکار ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ میں ذرا سا رخ موڑ گئی تھی۔ زویا، اسمارا کو کیا ہوا تھا؟ بلڈ کینسر، میرے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ بہت تکلیف میں رہی ہوگی میری بچی، وہ جیسے افسردہ ہوئی تھی۔ میں ان کی طرف پلٹی تھی۔ اس بار میں نے آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کھلی کھڑکیوں سے سنہری دھوپ کارپٹ میں جذب ہو رہی تھی۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی بیٹھ کے کنارے آ بیٹھی۔ پتہ ہے نانی، وہ وقت قیامت جیسا تھا۔ میں اور امی بھری دنیا میں اکیلے تھے۔ دن بھی راتوں سے مشابہ تھے، ہر بار نئی تکلیف، ہر بار نئی اذیت۔ راتوں کو میں میڈیکل اسٹورز کے چکر کاٹتی تھی، اور امی اس اندھیرے کمرے میں خون اگل رہی ہوتی تھی۔ میں فرش صاف کر کر کے تھک جاتی تھی، اور کبھی چڑھ جاتی اور کبھی بے بسی کے عالم میں رونے لگتی تھی۔ ہم دونوں بہت اکیلے تھے، سوائے اللہ کے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ مجھے ان راتوں سے بڑا خوف آتا تھا۔ جو تھا سب امی کی بیماری پر لگ گیا تھا۔ میں نے اپنی سونے کی بالیاں بیچ دی تھی۔ امی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا نا، اور ماں سے بڑھ کر کچھ ہوتا بھی نہیں۔ نانی، وہ وقت بہت مشکل تھا، بہت مشکل۔ میں رو رہی تھی۔ ان دنوں کی اذیت بھلانے والی نہیں تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھی ہوں، امی خون تھوک رہی ہیں، بادلوں کے گرجنے کی آواز آ رہی ہے، کھڑکیوں پر اولے گر رہے ہیں، اور امی دھم سے فرش پر گری تھی۔ خوف مجھے جکڑ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھایا، چھت ٹپک رہی تھی، ٹپ ٹپ۔ گدلا پانی میرے بالوں کی جڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ میں باہر کی طرف بھاگی، بجلیاں کڑکنے کی آواز، ساری گلی جل تھل تھی۔ میں ننگے سر دروازے بجاتی رہی، مگر کواڑ نہیں کھلے۔ وہاں بند دلوں کے بونے رہتے تھے جو کسی کی بھی مدد کو نہیں آتے تھے۔ جب میں ٹھٹھرتی ہوئی ننگے سر اور ننگے پاؤں گھر لوٹی تو بارش کے گدلے پانی میں سرخ خون جذب ہو کر سیڑھیوں سے قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ بعض منظر پتھر کرتے ہیں، اور میں پتھر کی ہوئی بیٹھی تھی۔ میری امی برآمدے کے فرش پر اوندھی پڑی ہیں، اور میں ان کا سر گود میں رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ امی، آنکھیں کھولیں، خدا کے واسطے امی مجھے دیکھیں، میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ امی، آنکھیں کھولیں۔ اور بند آنکھیں کہاں کھلتی ہیں؟ وہ بھی زمین اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ نانی نے مجھے خود سے لپٹا لیا تھا۔ نہ رو میری بچی، میں جانتی ہوں تم دونوں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، کتنا کہتی تھی تمہارے نانا کو کہ اسمی کو معاف کر دیں، مگر انہوں نے ہمیشہ اپنی انا کو بلند رکھا۔ مٹی میں مٹی ہو گئے، مگر انا کی عمارت مسمار نہیں ہونے دی۔ نانی رو رہی تھی۔ اسمی ہمارے گھر کی رونق تھی، جب سے گئی تو لگا رنگ محل کو قبرستان بنا گئی۔ ایسی خاموشی کہ پوچھو مت، در بھی ہلتا تو وجود کانپ کانپ جاتا تھا۔ بہت وقت لگا ہے ان خاموشیوں کے ٹوٹنے میں، بہت وقت۔ میری نظریں دیواروں پر ابھرتے سائے کی طرف تھیں۔ تبھی دروازے کھلے اور ندرت مامی اندر آئی تھی۔ ہاں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں نانی نواسی میں؟ بس اسمی کی باتیں کر رہے تھے۔ ہاں اماں، اسمی نے بڑی تکلیف میں وقت گزارا،
خیر جو قسمت میں لکھا ہو، انسان کی کیا مجال جو ٹال سکے۔ وہ بولی تھی۔ میں اپنی انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھنے لگی تھی۔ درست کہتی ہو ندرت، نانی نے ہنکارا بھرا۔ اماں آج دوپہر میں کیا بناؤں؟ ندرت مامی نے سر اس بات میں ہلا کر نانی سے پوچھا تھا۔ جو مرضی بنا لو ندرت، جو سارے بچے شوق سے کھاتے ہوں۔ نانی کی بات پر ندرت دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی تھی۔ زویا تجھے جو اپنی پسند کا کھانا ہو نصرت اور ندرت کو بتا دے، وہ بنوا دیں گی۔ نانی کی غنودگی بھری آواز آئی تھی۔ دوائی کا اثر ہو رہا تھا۔ نہیں نانی، جو سب کھائیں گے میں بھی وہی کھا لوں گی۔ ارے بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، اپنا گھر نہیں ہے یہ میرا، میں تو یہاں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ہوں، جو لمحوں پل بھر کو ٹھہرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ جاتے وقت کے کھیل میں میرا کتنا حصہ باقی ہے۔ میں کچن میں چلی آئی تھی۔ ندرت مامی کوکنگ رینج کے سامنے کھڑی گوشت بھون رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو مسکرا دی۔ کچھ چاہیے تھا زویا؟ نہیں مامی، بس میں پانی پینے آئی تھی۔ انہوں نے اپرن کی ڈوری کستے ہوئے مجھے شفقت سے دیکھا۔ ریفریجریٹر میں کولڈ ڈرنک رکھی ہے، وہ لے لو۔ میں نے فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر شیلف پر رکھی اور 2 شیشے کے گلاسوں میں انڈیلی۔ ایک گلاس مامی کے سامنے رکھ دیا، دوسرا خود اٹھا لیا۔ شکریہ زویا، کام میں مصروف تھی تو پیاس لگی ہوئی تھی تو خیال ہی نہیں آیا۔ شکر ہے کہ تم آئی۔ کوئی بات نہیں مامی، میں ہولے سے مسکراتی تھی۔ نصرت مامی کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی اور اب کچن کا سارا کام ندرت مامی کر رہی تھی۔ وہ پھرتی سے سارا کام دیکھ رہی تھی۔ ان کے انداز سے ذرا بھی تھکن ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے خالی گلاس دھو کر کارنر میں بنے سٹینڈ پر احتیاط سے رکھ دیے تھے۔ مامی میں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ میں نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ ارے نہیں زویا بیٹا، میں سب کر لوں گی، تم بس ٹیبل پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی رہو۔ وہ ہنڈیا میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ کچن میں چھوٹی سی کھانے کی میز رکھی ہوئی تھی، میں اسی پر بیٹھ گئی تھی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور تب تک کھانا بھی بن گیا تھا۔ مامی کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے سلاد بنا دیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا یوں انہیں اکیلے کام کرتے ہوئے دیکھنا، اسی لیے تھوڑی بہت مدد کرنا میں نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ سوری زوال واز سو بیزی، رضوان ماموں نے کھانے پر مجھ سے معذرت کی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اٹلی کا ٹور تھا تو اتنا وقت لگ گیا، کل ہی تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ اسناد وغیرہ سب ریڈی ہے نا؟ فضا اور اریبہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ کسی فیشن میگزین کے تازہ شمارے پر بحث کر رہی تھی۔ احمر اور حسن کسی کرکٹ میچ پر تبصرے کر رہے تھے، جبکہ نزہت مامی ندرت مامی کو تقریب کا احوال بتا رہی تھی۔ باقی بچے لیاس ماموں، وہ فی الحال آفس میں تھے۔ جی ماموں سب ریڈی ہے۔ آگے کیا ارادے ہیں؟ جی BSc کروں گی۔ گریڈ FSc میں کتنے مارکس ہیں تمہارے بچے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے شیشے کے گلاس پر گرفت مضبوط کی تھی۔ جی ماموں، میں نے FSc میں ٹاپ کیا ہے۔ میں نے جتنے عام سے انداز میں یہ خبر ان کے گوش گزار کی تھی، اس خبر کا ریئیکشن اتنا عام ہرگز بھی نہیں تھا۔ فضا اور اریبہ کی بحث ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ حسن اور احمر بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ممانعہ بھی میری طرف متوجہ تھی۔ سب کی نظریں میری طرف تھیں۔ مجھے مرکز نگاہ بننا کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر اب میں جھینپ گئی۔ واہ بھائی، ہماری زویا تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، اتنی بڑی خبر پہلے کیوں نہیں بتائی؟ رضوان ماموں میرے سر پر پیار سے چپت لگا کر بولے تھے۔ ماشاء اللہ، دونوں ممانعہ بولی تھی۔ پتہ ہے تم جب سے یہاں آئی ہو مجھے حیران کر رہی ہو، اور یہ حیرانی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اریبہ نے مجھے خاص طور پر کہا تھا۔ یو آر امیزنگ۔ فضا نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں ہولے سے مسکرائی تھی اور تبھی میری نظر اس پر پڑی تھی جو اب مکمل طور پر لا تعلق سا بنا بیٹھا تھا، حسن علی۔ ایک ایسی پہیلی تھا جو میں ان 2 ہفتوں میں کسی طور نہ سلجھا سکی تھی، ایک ایسا سوال جو حل ہی نہیں ہو سکے۔ جانے ایسا کیوں تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، میں بے خبر تھی۔ رنگ محل کی دیواروں پر سفیدے کا عکس پڑ رہا تھا۔ کالج کا سٹارٹ ہوا یوں لگا زندگی مصروفیت کی دبیز تہ میں دبتی جا رہی تھی۔ دن رات وہی تھے، مگر بس اگر بدلا تھا تو انداز ہی بدلا تھا۔ میں رنگ محل کے باسیوں کی زندگی میں یوں داخل ہوئی تھی کہ نہ مجھے علم ہو سکا اور نہ ہی انہیں خبر ہو سکی۔ میں نے اپنے آپ کو ان کی زندگیوں میں عادت کی طرح شامل کر لیا تھا، سوائے حسن علی کے۔ رضوان ماموں کو میرے علاوہ اب کسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پسند نہیں آتی تھی۔ پتہ ہے زویا، جب تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پیتا ہوں نا
تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سارے دن کی تھکن ایک دم سے غائب ہو گئی ہو۔ تم ایک اچھی کافی میکر ہو۔ اور میں اسٹڈی روم کی الماریوں میں سے کتابیں کنگالتی ہوئی منہ حیرت سے کھول لیتی۔ سچ ماموں، کیا میں واقعی میں اچھی کافی میکر ہوں؟ میں پوچھتی، اور مجھے آج تک یہ یقین نہیں ہو سکا کہ میں اچھی کافی بناتی ہوں۔ شاید گھر کی مرغی دال برابر والی مثال مجھ پر فٹ آتی ہے۔ لیپ ٹاپ کے بٹن پریس کرتے وہ خوبصورت ہنسی ہنستے تھے۔ ارے بیٹی، اب تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے۔ آئی تھنک یہ سوال تم پچھلے 2 ہفتوں سے کرتی آ رہی ہو۔ کیا پتا آپ لوگ میرا دل رکھنے کو کہہ دیتے ہو؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ارے نہیں، دل کبھی 1 یا 2 بار رکھا جاتا ہے۔ 2 ہفتوں سے اب سے میں دل رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے انہوں نے دلیل پیش کی اور میں کچھ مطمئن ہو گئی۔ زویا، یہ سب کس نے سکھایا؟ کبھی ندرت مامی کے ساتھ مل کر سلائی کڑھائی کروا دیتی تو وہ ششدر رہ جاتی۔ امی نے مجھے سب سکھایا مامی، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا، سب کچھ، میں انہیں جواب دیتی۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ سچ کہتی ہو، اسمی بہت گنوں والی اور سبکھڑ تھی، تبھی تمہیں سب سکھا دیا۔ ایک ہماری اولاد ہے، ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو چچی جان، آج کل ناک پر مکھی کون بیٹھنے دیتا ہے بھلا؟ احمر اچھل پڑا تھا۔ نصرت مامی کی چپل اڑتی ہوئی احمر کی طرف لپکتی، مگر ہائے رے قسمت، نصرت مامی کا نشانہ کبھی نشانے پر نہ لگتا تھا، اور اس بات کا انہیں قلق اور احمر کو بے تحاشا خوشی ہوتی تھی۔ رنگ محل میں شام کی چائے کا اہتمام میں نے اپنے سر لے لیا تھا۔ چائے، کباب، چپس، نمکین، بسکٹ۔ اس دن لان میں لگے سفیدے کے درخت ٹھنڈی ہوا سے جھول رہے تھے۔ سکھ چین کے پتوں کا ساز سا بج رہا تھا۔ زرد شام رنگ محل کی چوکھٹ پر اتری ہوئی تھی۔ مالی بابا نے ابھی پودوں کو پانی دیا تھا۔ چائے کے بعد کچھ وقت نوجوان پارٹی گپ شپ کے لیے بیٹھتی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے دل بہلا لیا جاتا تھا۔ میں اپنا کپ تھامے آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کی طرف نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے؟ اچانک احمد نے حسن سے سوال کیا۔ مجھے لگا وہ اس سوال سے کنی کترا جائے، مگر میں غلط تھی۔ اس نے جواب دیا تھا اور تفصیل سے دیا تھا۔ میں ایسا لائف پارٹنر چاہتا ہوں جو بہت بولڈ، خوبصورت اور مجھے سمجھنے والی خصوصیات رکھتی ہو۔ جانے کیوں مجھے چائے میں تلخی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ واہ، کیا ایسی شخصیات زمین پر ہی پائی جاتی ہیں؟ یہ احمر کا سوال تھا۔ وہ میری طرف مڑے تھے۔ زویا بیٹا، پلیز 1 کپ کافی میرے لیے بیڈ روم میں بھجوا دو۔ وہ چلے گئے تو میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ فضا نے ہاتھ پھیلا کر ناخنوں کو دیکھا اور پھر دوبارہ نیل پالش کا ڈھکن کھول کر پھر نیا کوٹ لگایا۔ زویا کتنی گھل مل گئی ہے یہاں بہت اچھی لڑکی ہے۔ آئی ایم ناٹ ایگریڈ ود یو۔ حسن نے ناگواری سے فضا کو دیکھا۔ اریبہ نے بھائی کو دیکھا تھا۔ بٹ وائی؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ مجھے تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ وہاں کھانے کو ایک وقت کا بھی نہیں تھا اور یہاں خود کو سارے گھر کا مالک سمجھ رہی ہے۔ اسٹرینج، شکل دیکھی ہے اس کی؟ دوسری نظر ڈالنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ حسن نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میٹریلسٹک کیوں ہو رہے ہو؟ احمد نے کہا تھا۔ تم نے اتنے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں میں ہوں۔ حسن نے خالی کپ میز پہ رکھا۔ مگر دیکھنا اب وراثت میں اس کا بھی حصہ نکل آئے گا۔ فضا تیسرا کوٹ لگانا بھول گئی تھی اور حیرت سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ تم مت بھولو کہ وہ ہماری سگی پھپھو کی بیٹی ہے اور وہ یہاں کی ہر چیز کی مالک ہے۔ فضا نے حسن کو مخاطب کیا تھا۔ وہ غصہ ہوتا ہوا کرسی کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ اسے زویا سے کیا پرابلم ہے؟ احمد نے اریبہ کو دیکھ کر کہا۔ مجھے تو خود کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے بولی۔ رنگ محل کی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ شام رات کے وجود میں داخل ہونے کو تھی۔ اندھیری رات ہر طرف خیمہ زن ہو چکی تھی۔ ہر طرف اندھیرا، کالا سیاہ، اور اس میں ٹھٹھرتی ہوئی رات میں لان میں لگے سنگی بینچ پر تنہا بیٹھی ہوں۔ مجھے بالکل بھی سردی نہیں لگ رہی۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی مضبوط ہو گئی ہوں یا پھر مجھ پر موسموں نے اثر انداز ہونا چھوڑ دیا ہے۔ 4 سال بعد وہ لوٹ آیا ہے اور وہ 4 سال بعد کی کہانیاں مجھے سنانے آیا ہے۔ اور زویا اکرام تو 4 سال پہلے کے وقت میں زندہ ہے نا۔ کیسے بھلا دوں وہ سب؟ بھولنا بھلانا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ مرد بھلا دیتے ہیں مگر عورت گزرا ہوا وقت پلو سے باندھے رکھتی ہے۔ میں بھی باندھے ہوئے ہوں، اور اب جب وہ پلو کھولتی ہوں تو دل نئے سرے سے ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے۔ زویا بنت اکرام اتنی بہادر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کہہ دو
مجھے ہر نارنجی شام اور نیلے پہر کا دکھ کیسے کیسے؟ جاؤ حسن علی، 4 سال پہلے کی اذیت کرب سے میں نے تمہیں معاف کیا۔ 4 سال پہلے مجھ سے بے انتہا نفرت کرنے والا، میری طرف جاتا ہر رستہ بدلنے والا، مجھے اب کہہ رہا ہے کہ زویا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور میں اس بات پر ہنسنا چاہتی ہوں، کہا لگا کر ہنسنا چاہتی ہوں، اور میں واقعی ہنس بھی رہی ہوں، لیکن میں رونا بھی چاہتی ہوں، پھوٹ پھوٹ کر۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرا دل میرا نہیں رہا، میرا وجود اس سے خالی ہے۔ زویا اکرام، جس کے واپس پلٹنے کی اتنی دعائیں مناجاتیں، آج جب وہ پلٹتا ہے تو 4 سال پہلے کی اذیت کی کہانی کیوں؟ سوالوں کا دربار میرے گرد لگ گیا ہے، اور مجھے سوالوں سے خوف آتا ہے۔ ایک بات تو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، جانتی ہوں اگر میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک پل بھی دیکھ لیا نا تو پگھل جاؤں گی میں، اس کی مسکراہٹ تک جو مجھے پگھلا دیتی ہے۔ زویا اکرام، مات کا ہر رستہ تم تک ہی آ رہا ہے۔ میں نے جھکا سر اٹھایا، رنگ محل کی سرخ اینٹوں والی رنگین دیوار مجھ پر طنزیہ قہقہے لگاتی، سارے راستے بند، ساری امیدیں فریب، اور ان سب سے بے نیاز وہ نیلے پہر کی محبت مسکرا رہی ہے، بھید بھری مسکراہٹ۔ لو از اے میجک۔ وہ سڑک کے کنارے چلتا جا رہا ہے، تارکول پر بکھرے زرد پتے ادھر ادھر اڑ رہے ہیں، دور سے، بہت دور سے وہ بازگشت سنائی دیتی ہے، روتی ہوئی سی آواز، حسن علی میری برداشت، میرے صبر کو مت آزماؤ، میں بڑی مشکل سے سنبھلی ہوں، بہت وقت لگتا ہے، بہت وقت لگا ہے یہ ہنسی کا نقاب اوڑھنے میں، سلامت رہنے دو۔ اس نے پتھر کو ٹھوکر لگائی تھی، پتھر کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ میں خوبصورت نہیں ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوں نا، جس پر دوسری نظر ڈالنے کو بھی کسی کا دل نہیں چاہتا۔ میرے پاس اسٹیٹس، شکل کچھ بھی تو نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیسے، کس طرح زویا اکرام سے محبت ہو گئی؟ وہ سوال شیشے کی دیوار بنا اسے گھیر رہا تھا۔ ہاں، مجھے کیسے زویا اکرام سے محبت ہو گئی؟ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا، ہلکی ہوا سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال اڑنے لگے۔ میں ایک خود غرض انسان ہوں، اور میں پوزیسو بھی ہوں ہر حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اور زویا اکرام نے سیدھا میرے دل پر ضرب لگائی تھی۔ کیسے اپنا دل اس کے حوالے کر دیتا؟ کیسے؟ مگر اب لگتا ہے مر جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا، وہ عام سی ہے تو اب عام کیوں نہیں لگتی؟ اگر اس پر میری دوسری نظر ڈالنے کو بھی دل نہیں چاہتا تو پھر میرا دل کیوں اسے بار بار دیکھنے کو چاہتا ہے؟ میں نہیں رہا زویا اکرام، میں تم ہو گیا ہوں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، سر ادھر ادھر نفی میں ہلاتا ہوا، ایک خوبصورت مرد کام سی لڑکی کے لیے۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر زویا۔ جنگلی پھولوں کی مہک اڑ رہی تھی اور وہ نڈھال سا بیٹھا تھا، تھکا ہارا، مات کھایا ہوا۔ یکا یک وہ اٹھا اور واپس مڑا، کچھ بڑبڑاتے ہوئے۔ وہ 4 سال پہلے کی وضاحت مانگے گی تو سب کہہ دوں گا۔ مجھے تم سے کبھی نفرت ہو ہی نہیں سکی، چاہ کر بھی نہیں۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا زویا۔ وہ برستی بارش میں ٹھٹھرتی برفیلی رات کو رنگ محل میں قدم رکھتا ہے، اور رنگ محل کی 7 رنگی روشنیوں کا عکس اس پر پڑ رہا ہے۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھی رو رہی ہے، اس کا وجود بارش میں بھیگ رہا ہے، مگر وہ بے نیاز بیٹھی ہے، سر گھٹنوں میں دیے۔ وہ روتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ ایسا جو نیلی بارش میں دھنک بکھیر رہا ہے۔ حسن علی خیال کا ہاتھ تھام کر وہ لفظ کم بیک حسن پلیز سنتا ہے جو وہ کب سے روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، I'll forgive you۔ اور پھر رنگ محل محبت سے بھر گیا، ہر راہداری سے محبت جھانک رہی تھی۔ وہ مجھے اکتوبر کی روشن صبح کو ملا تھا، جب ہم تینوں رنگ محل سے تھوڑے فاصلے پر بنے واکنگ ٹریک پر واک کرنے کے لیے نکلے تھے۔ واکنگ ٹریک پر ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس بچے بوڑھے سبھی تھے۔ فضا جو بچوں کی دیوانی 2 گول مٹول بچوں کے گالوں پر چٹکیاں کاٹ چکی تھی، جس کا انہوں نے کافی برا مانا تھا، اور منہ بسوڑتے ہوئے اپنے دادا دادی کو شکایت لگاتی تھی جن کے ساتھ وہ واک پر آئے تھے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے بچوں کو چٹکیاں کاٹنے کی؟ اریبا نے فضا کو جھڑکا۔ میں تو بس پیار کر رہی تھی انہیں۔ وہ جاگرز کے تسمے ٹھیک کرنے لگی۔ لوگ آ جا رہے تھے،
اچھا یہ پیار تھا؟ بیچاروں کے گال لال ٹماٹر ہو گئے تھے۔ اریبہ نے اسے یاد دلایا تھا، جیسے زمانے بھر کی بے پرواہ فضا پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یار کیا کرتی، تمہیں تو پتا ہے کہ ایسے گول مٹول چہرے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا، ہاتھوں میں نا کھجلی سی ہوتی رہتی ہے۔ کسی دن بے موت ماری جاؤ گی اسی وجہ سے۔ کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ پونی کستی ہوئی فضا نے آنکھیں پھیلائیں۔ اپنے والدین سے جا کر مینوئن ڈیول تھی۔ ہاں، اگر یہ ننھے شکایت لگائیں تو کافی چانسز ہے۔ ہینڈ بیگ سے اریبہ نے ٹفن نکالا تھا جس میں سیب کی 2 شاخیں تھیں۔ اب تینوں کنارے رکھے بینچوں پر بیٹھ گئے، واک مین کارنر سے لگائے، سپورٹس شوز پہنے لڑکے واکنگ ٹریک پر خرامہ خرامہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے پاس سے گزرتے تو رفتار دھیمی پڑ جاتی، اور جب نظر اریبہ تھانے دارنی پر پڑتی تو کھسیانی ہنسی ہنستے رفتار تیز ہو جاتی۔ میں اور فضا خوب ہنستے۔ ٹیولپس کی آتشی پھولوں پر تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ کافی فاصلے پر کیکٹس کی قطار لگی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی۔ میرا ایک چکر رہتا تھا، میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کسی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ زویا اریبہ نے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ پانی کی بوتل لیتی جاؤ۔ میں شکریہ کہہ کر بوتل اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ جب میں نے آدھا چکر لگا لیا تو وہ مجھے ٹریک کے کنارے کھڑا نظر آیا، دونوں ہاتھ باندھے، پیشانی پر بکھرے بال، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ مسکرا رہا تھا۔ سنیں، کیا میں پانی لے سکتا ہوں؟ میں رک گئی تھی کیونکہ وہ مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ دائیں ہاتھ میں پکڑی بوتل آگے کر دی۔ شکریہ مس کہہ کر اس نے تھام لی تھی اور شائستگی سے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ ویسے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ اس کی روشن آنکھوں میں سوال تھا۔ ضروری نہیں ہر کسی کو آپ نے دیکھ رکھا ہو۔ مجھے تاؤ سا آ گیا تھا۔ اوہ سوری، شاید آپ کو برا لگا۔ وہ معذرت کر رہا تھا۔ میں رخ موڑ گئی تھی۔ اصل میں شاید آپ یہاں گیسٹ ہیں، تو میں اس سے یوں ہی پوچھ لیا۔ اس نے بوتل آگے بڑھائی تھی۔ میں نے بوتل اس سے لے لی اور ٹریک پر آہستہ آہستہ بھاگنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں ٹھنکی اور اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کر دیا۔ پرفیوم کی ہلکی سی مہک پھیلنے لگی تھی۔ سوری اگین، وہ معذرتی انداز میں بولا۔ میں چپ چاپ چلتی رہی، اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے۔ ہاف ٹریک ختم ہوا تھا، میرا چکر ختم ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بولا، انسان کو اس وقت رونا چاہیے جب اس کے پاس کوئی آنسو پہنچنے والا موجود ہو۔ تنہا رونا اور اپنے آنسو خود ہی صاف کرنا بہادری نہیں ہوتی، یہ چیز ہمیں کمزور کرتی ہے۔ میں حیرت سے منجمد ہوئی تھی۔ وہ کون تھا؟ کیوں ایسا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگا تھا مگر پھر مڑا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ مسکراتی ہوں گی تو آپ کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہوتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آگے دوڑتا ہوا نکل گیا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ وہ دونوں میرے قریب آئی تھیں۔ فضا سیب کی قاش نفاست سے کتر رہی تھی۔ میں گمسم سی کھڑی تھی۔ اریبہ نے چٹکی بجائی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فضا بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف ہی نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کون؟ میرے منہ سے بے خیالی میں پھسلا تھا۔ ارے یہی حماد، اور کون؟ اریبہ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ حماد کون ہے؟ جواباً میں نے پوچھا تھا۔ ہم واپسی کی طرف گامزن تھے۔ پاس سے ہی ایک ہیپی ٹائپ لڑکا کتا ہاتھوں میں پکڑے اس کے بال سہلاتے ہوئے گزرا تھا۔ اخ، انگریز کی اولاد، اریبہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ فضا نے ٹفن میرے سامنے کیا۔ میں نے سیب کی ایک کاش اٹھائی تھی۔ ہلکی ہوا سے کنارے لگے درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ بڑا قدرتی سا منظر تھا۔ فضا نے پتا اٹھایا اور تھیلی پر رکھ کر اڑا دیا۔ ساتھ ساتھ ہی وہ بتا رہی تھی، آنا جانا ہے ہمارا ان کے ساتھ، یہ ٹرپ پر مری گیا ہوا تھا، تبھی اتنے دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ فضا نے تعارف کا مرحلہ بخوبی سر انجام دیا۔ بائی دا وے، کیا کہہ رہا تھا؟ اریبہ نے لا تعلق سے انداز میں مجھ سے پوچھا۔ جانے مجھے کیوں وہ انداز لا تعلق سا ہو کر بھی لا تعلق نہیں لگا۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ کچھ نہیں، بس پانی مانگا تھا اس نے۔ وہ سرسبات میں ہلاتی کنارے پڑے چھوٹے پتھروں کو جاگرز کی ٹھوکروں سے اڑاتی رہی۔ ہلکا گلابی سورج مشرق سے ابھر رہا تھا۔ جب ہم رنگ محل کی گیٹ پر پہنچے تو رضوان مامون اور الیاس ماموں گاڑی میں بیٹھے آفس جا رہے تھے۔ ہمیں دیکھا تو ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئے۔ میں مسکراتے ہوئے آخر میں گیٹ کے اندر قدم رکھنے لگی تھی کہ جب میں نے پیچھے اس کی آواز سنی تھی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہوں گی، یوں ہی مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ میں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ساتھ والے بنگلے کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹ میں، مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تپ سی گئی تھی، لوفر، اور پیچھے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔
میں زور سے گیٹ بند کرتی غصے میں اندر آئی تھی۔ سفیدے کے لمبے سرو قد درخت مسلسل ہل رہے تھے۔ رنگ محل سورج کی گلابی رنگ میں رنگ گیا تھا۔ میں اریبہ کی ڈائری میں تحریر کردہ پروین شاکر کی نظم پڑھ رہی تھی۔ نانی میرے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ جانے کب اندر آیا تھا؟ میں نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا۔ وہ سامنے کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے مجھے مکمل نظر انداز کرنے کا تہیہ کر کے بیٹھا ہو، اور اس بات پر مجھے حیرت سی ہوئی تھی۔ دادی یار ایک بات تو بتائیں۔ وہ نانی ہی سے مخاطب تھا۔ ہاں بچے پوچھو۔ نانی نے تیل کی بوتل کا ڈھکن لگایا تھا۔ کیا میں آپ کو لوفر لگتا ہوں؟ آوارہ لگتا ہوں؟ اس کی سیدھی نظر مجھ پر تھی۔ میں کھسیا سی گئی۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ نانی کچھ زیادہ ہی صدماتی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ ہے کوئی ایسا، بس آپ صرف میرے سوالوں کا جواب دیں، حماد نے اصرار کیا۔ ارے نا بھائی، جس نے بھی کہا غلط کہا۔ میرا حماد کیوں لوفر ہونے لگا؟ نانی نے جواب دیا۔ وہ اب تفاخرانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں ایک دم اٹھنے لگی تھی جب نانی نے مجھے مخاطب کیا۔ ارے زویا، تم حماد سے ملی؟ نہیں دادی، پلیز آپ ہی انٹروڈکشن کروا دیں۔ شریر نظریں مجھے جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ دل کر رہا تھا تیل کی بوتل اس کے منہ کے اوپر ہی انڈیل دوں۔ خیر حسرت ہی رہی۔ حماد یہ میری نواسی ہے، زویا میری بیٹی اسمارا کی بیٹی، اب یہیں رہے گی۔ اگلے ہی لمحے وہ نارمل تھا۔ وہ حیران ہوا تھا مگر یہ چند پل کے تاثرات تھے۔ جی تو زویا کیسی ہیں آپ؟ کیا مشاغل ہیں آپ کے آج کل؟ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جی میں پڑھ رہی ہوں، اور بس بک ریڈنگ کا ہی شوق ہے۔ میں نے متانیت سے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ متاثر ہوا تھا یا متاثر کن زبردستی چہرے پر سجایا تھا، میں بالکل بھی سمجھ نہیں سکی تھی۔ واٹ اے گریٹ، بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں آج کل بک ریڈر تو۔ آپ کس کس کو پڑھتی ہیں؟ نانی نے جیسے بدمزہ ہو کر قریبی گلدان اٹھا کر اس کے گرد بندھی ڈوری کو سختی سے لپیٹنا شروع کر دیا تھا، جو قدر ڈھیلی ہو چکی تھی۔ میں نے تیل کی بوتل کو دائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ کیٹس، شیلے، میکسم گورکی اور آج کی پائلو کوبلو، قرۃ العین حیدر ممتاز، مفتی وغیرہ۔ میں نے اسے بتا رہی تھی کہ دروازہ دھکیلتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ حماد اسے آگے بڑھ کر ملا تھا۔ وہ جم سے لوٹا تھا۔ شاید اس نے آگے بڑھ کر ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا تھا۔ یار تمہاری کزن تو بہت ادبی اور منفرد مزاج کی ہیں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے حماد نے حسن کو کہا۔ کون؟ فضا؟ وہ حیران ہوا۔ ارے نہیں، یہ زویا۔ حسن نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ؟ نفرت، حقارت یا کچھ اور؟ ہاں، ایسے لوگ سستے شوق ہی پال سکتے ہیں۔ حماد جیسے شرمندہ ہوا تھا۔ میں جیسے زمین میں گڑ گئی۔ ایسے لوگوں سے کیا مراد تھی؟ میری آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھانے لگی۔ سارے منظر غائب، بس ایک کھارے پانی کی چادر میں پلکیں جھپکتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ فضا سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مجھے تیزی سے اوپر جاتا دیکھ کر رکی۔ کیا ہوا زویا؟ مگر میں آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ زویا کو کیا ہوا دادی؟ فضا الجھن بھرے تاثرات کے ساتھ نانی کی طرف آئی۔ ارے کچھ نہیں، تیل کی بوتل رکھنے گئی ہے۔ میرا خیال ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ حماد کی طرف مڑتے ہوئے بڑبڑائی۔ کیسے ہو حماد، اور ٹرپ کیسا رہا؟ فضا مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ حماد اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ فائن، ٹرپ تو بہت اچھا تھا۔ مری کا تو ویدر بہت انجوائے کیا، زبردست رہا، کمال کا۔ وہ ٹرپ کا احوال بتا رہا تھا، اور حسن علی وہ سیڑھیوں کی طرف بے خیالی میں دیکھ رہا تھا جہاں سے زویا گئی تھی۔ ان بھیگی ہوئی آنسوں سے لبریز آنکھوں میں کچھ تھا، شکوہ، شکایت، دکھ یا پھر کچھ اور۔ اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ اوہ، میں بھی کیا سوچنے لگ گیا۔ دوسرے لمحے وہ حماد اور فضا کسی بحث میں الجھے نظر آئے تھے۔ اتنی بے معنی اور بے مقصد گفتگو نانی کو سخت کبیدہ خاطر کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حماد نے پوچھا۔ ارے میرا تمہارے ہنگاموں سے دل گھبراتا ہے، سر درد کرنے لگ جاتا ہے۔ دادی، پولیٹیکل ایشوز پہ تو ہر کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ حسن ہنسا تھا۔ مگر ہر کوئی تم لوگوں جیسا کوے کا دماغ نہیں رکھتا۔ وہ بیزاری سے بولی تھی۔ مینگو شیک سے بھرے گلاسوں کی ٹرے اٹھائے اریبہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک تو ہمارے گھر کے لوگوں کو حشرات اور چرند پرند پر بات کرنے کا بڑا ہی شوق ہے۔ بھلا کوئی بتائے انہیں دنیا جہاں میں اور موضوعات کا فقدان ہے کیا؟ ڈونٹ وری ڈیئر، آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ فضا ہنسی تھی۔ رنگ محل کی دیواروں میں ان کی شریر اور کھلنڈری ہنسی گونج رہی تھی۔ کبوتر اڑان روک کر اس بے فکری ہنسی کی باز گشت سنتے ہیں، اور رنگ محل کی اوپری منزل پر سیڑھیوں پر بیٹھی اس اداس لڑکی کی کتھا سننے والا کوئی نہیں تھا۔
کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے نا یہ دنیا کا، کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو مگر آپ کو سننے والا کوئی نہ ہو، کوئی سامع نہیں۔ خود سے گفتگو تو اذیت ہی دیتی ہے۔ زویا بنت اکرام کی اداسی میں شراکت کی استدا ہے۔ حق کہا، کوئی سامع نہیں۔ محبت گلابی پہر کا ایسا کلمہ ہے جو جس دل میں اترتا ہے اس کو سحر زدہ کر دیتا ہے، جہاں محبوب کی آنکھوں سے ہی جہاں کے فسانے مجسم دیکھے جاتے ہیں، اور سماعتیں صرف محبوب کا ساز سنتی ہیں اور پھر سر دھنکتی ہیں۔ اور سچ ہی تو ہے، محبت گلابی پہر کا جادو ہے۔ میں کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی ہوں جس کا ہر کوئی دیوانہ ہے، اسیر ہے، مگر آج اریبہ علی کو چاند کی چاندنی دیوانہ نہیں کر رہی، اسیر نہیں بنا رہی۔ پوچھو تو وجہ بہت آسان اور سادہ سی ہے۔ اریبہ علی محبت کے گلابی پہر میں قدم رکھ چکی ہے۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی، مگر وہ اظہار سے کتراتا ہے، بوکھلاتا ہے، مگر کب تک نظر انداز کرے گا؟ میں ایک بات اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس کے سارے راستے میری طرف آتے ہیں، جہاں بھی جائے گا میری طرف ہی پلٹے گا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ مجھے اس سے محبت ہونا کب شروع ہوئی۔ ویسے کتنا دلچسپ سوال ہے نا یہ۔ شاید محبتوں کے وقت نہیں ہوتے، ان کے تو اسباب ہوتے ہوں گے۔ ہم نے کافی شاپس کی مدھم اور خوابناک ماحول میں گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں۔ میں اس بات پر ہنسنا چاہتی ہوں جو اس نے مجھ سے کہی تھی، سنو اریبہ علی، وقت ختم ہو جائے گا مگر ہماری باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہم دونوں نے اپنی بیسٹ چیزیں آسانی سے ایک دوسرے سے شیئر کی، اور وہ فضا کہتی ہے اریبہ تمہیں کبھی شیئرنگ نہیں آئے گی، مگر فضا نہیں جانتی نا کہ 100 بندوں میں ایک تو ایسا ہوتا ہے نا جس کے لیے آپ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہوتا۔ میرے ساتھ تو کم از کم ایسا ہی ہوا ہے۔ برستی بارشوں میں فلیٹ روڈ کی سڑکوں پر ہم نے اس اطمینان سے بڑھ کر بہت سکون کے ساتھ چہل قدمی کی ہے جو اکثر لوگ ہموار تارکول کی سڑکوں پر کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گرنے ہی نہیں دیتے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ آپ کو گرنے نہیں دیتی، کبھی نہیں، کسی بھی حال میں۔ کہیں فلیٹ روڈ کے کنارے لگی گلابی پھول ہلکی بارش کے پانی میں سر اٹھاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، اور ان کی سرگوشی بڑی زوردار ہوتی ہے، کھٹ سے سماعتوں میں سفر کرتی ہے۔ محبت کے گلابی پہر میں 2 اشخاص کے لیے وائلن بج رہا ہے، اور وہ وائلن ہر بار نہیں بجتا، ہر کسی کے لیے نہیں بجتا، مگر وہ ہمارے لیے ہر اس گلابی پہر بجایا جاتا ہے جب ہم فلیٹ روڈ پر قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ جانے وہ وائلن کون بجاتا ہے مجھے نہیں معلوم، شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، شاید وہ چھپا بیٹھا ہے، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ محبت کا فرشتہ ہوگا۔ ہمارے گھر ایک دوسرے کے قریب ہیں، مگر پھر بھی ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کے ٹیرس پر بیٹھے ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں چلیں؟ کہاں؟ چاند کے پار؟ نہیں، چاند کو یہیں بلا لیتے ہیں۔ بلانے سے چاند آ جاتا ہے؟ ہاں آ جاتا ہے۔ جھوٹے۔ میں تب کر موبائل آف کر دیتی ہوں، اور وہ وہیں سے ہاتھ ہلا کر مجھے متوجہ کرتا ہے۔ سنو اریبہ، میرے ٹیرس پر چاند اترا ہے، اور میں دیکھتی ہوں اور ساکت ہوتی ہوں، اور وہ مجھے نظر آتا ہے، اور ہاں ٹیرس پر چاند اترا ہے۔ رنگ محل کی کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے کی دیوار پر کہانی جنم لیتی ہے، اور قصہ گو ہوائیں کہانی کا پہلا باب یہاں سے شروع کرتی ہیں۔ اریبہ علی کے لیے حماد اصغر چاند ہی تو ہے۔ برفیلی شام میں لیمپ پوسٹ کی روشنی دھند میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ناکام رہی۔ گارڈن میں اکیلی بیٹھی تھی، جانے کیوں دل بھر آ رہا تھا۔ باقی سارے اندر تھے اور میں باہر ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے دکھ سکھ بانٹنے کو دل چاہتا ہے۔ ہاں میرا بھی دل چاہ رہا تھا۔ بھید بری دھند نے چاروں اور سفید اندھیرا طاری کر دیا۔ اندھیرے سفید بھی ہوتے ہیں۔ تم رو رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا، جو کہتا تھا میرا بہترین دوست ہونے کا اعزاز اسے حاصل ہے۔ ہاں بس دل چاہ رہا تھا۔ میں اس دھندلکے میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، کیا کھوج رہی تھی۔ تمہارا ہر وقت رونے کو دل کیوں چاہتا ہے؟ یہ سوال نیا نہیں تھا، وہ اکثر اسے دہراتا۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا، جو تنہا ہوتے ہیں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس نے جینز اور ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک اپر پہنا ہوا تھا۔ اب وہ اپر کی جیبوں سے بادام اور
پستوں کا پیکٹ نکال کر ہمارے درمیان چھوڑی گئی جگہ پر رکھ رہا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کیا نہ کیا کروں؟ میں نے جواب مانگا تھا۔ یہی خود ترسی کی باتیں۔ یہ خود ترسی والی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ بادام منہ میں ڈالتا مجھے دیکھنے لگا جیسے میں اس کے لیے کوئی کتاب بن گئی ہوں۔ تم کیوں یہ کر رہی ہو اور جانے کب سے کر رہی ہو؟ میں نانی اور باقی سب تمہارے ساتھ نہیں ہیں کیا؟ یہ سوال لاجواب کر دینے والا تھا، مگر میں نہیں ہوئی تھی، اور وہ بھی یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں لاجواب نہیں ہوتی تھی۔ پتہ ہے زویا، بعض اوقات انسان خود کو بڑا ہی اکیلا اور تنہا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں کرتا کہ یو آر ناٹ alone۔ جب غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے، بی بریو یار۔ سر دھن میں میرا بہترین دوست مجھے دلاسا دے رہا تھا۔ شاید میں واقعی تنہا نہیں تھی۔ میں نے اسے دیکھا جو رنگ محل کے احاطے میں لگے دھاتی فوارے کے اوپر چمکتے گلوب کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے تمہاری سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ زبردست انداز میں چونکا۔ کون سی بات؟ یہی کہ تم ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہو۔ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ ڈونٹ وری، تم بھی ہو جاؤ گی۔ اب وہ مکمل طور پر میری طرف متوجہ تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے زویا، میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور بتاؤ۔ میں ٹھٹکی تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے جھجک کر بتایا اور رک کر میرے تاثرات کو جانچنا چاہا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا بادام چھوٹ کر نیچے گر پڑا، جیسے رنگ محل کی دھن گلابی ہو گئی تھی۔ کس سے؟ کون ہے؟ میں نے اشتیاق میں 2 سوال اکٹھے پوچھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے تاروں کی کہکشائیں اتر آئی تھیں جو جلتی بجھتی رہے، سحر طاری کرنے والی۔ میں بھی سحر زدہ سی بیٹھی تھی، اور یہ محبتوں کا حق ہے کہ ان کے قصے سحر زدہ ہو کر بڑے احترام سے سنے جائیں۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو پھر کسی اور چیز پر نظر ہی نہیں پڑتی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دنیا چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زویا کہ کسی کی آنکھوں میں آپ سارے رنگ دیکھ لیں؟ میرے ساتھ بار بار ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی وجود کی اپنی خوشبو بھی ہوا کرتی ہوگی، مگر ہوتی ہے۔ جہاں بھی وہ ہوتی ہے، جیسے مجھے الہام ہونے لگتے ہیں۔ محبت کہیں الہام کا دوسرا نام تو نہیں؟ پتہ ہے اس کی ہنسی کے آگے سارے ساز پھیکے لگتے ہیں۔ اب کوئی اور ساز دل کو لگتا ہی نہیں۔ کیا ایسی ہی ہوتی ہے محبت؟ اسے ہی محبت کہتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی جب چلا۔ اب تو لگتا ہے کہ محبت بے خبری کا دوسرا نام ہے۔ وہ ہنستا ہوا بتا رہا تھا اور لگا کہ فلیٹ روڈ کی گلابی پہر میں وائلن بجنے لگا ہے نا؟ بج رہا ہے نا؟ اسے میرا ہاتھ تھام لیا اور میں بے خودی سے اسے سن رہی ہوں۔ تو کیا واقعی یہ محبت انسان کو اتنا خوشگوار بنا دیتی ہے کہ وہ ہر پل ہنستا مسکراتا قہقہے لگانا چاہتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ رنگ محل میں یہ سوال گونج رہا ہے۔ اب روشنیوں سے گندھی دھند رنگ محل پر اتری ہوئی ہے۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اب قہقہہ لگا رہا تھا، بلکہ ہم دونوں ہنستے رہے، اور اس بات سے ہم بالکل بے خبر تھے کہ کوئی تھا جو ہمیں دیکھ کر سلگ رہا تھا، اور گلابی دھند واقف تھی کہ وہ ہستی کس کی تھی۔ رنگ محل پر دھند بری رات اتری تھی، سفید۔ ہاں، راتیں سفید بھی ہوتی ہیں۔ نفرتوں کے سائے میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا محبت کا پودا بھی پرورش پا رہا ہوتا ہے، اور وقت آنے پر وہ تناور درخت بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں نے خود کو بڑی اچھی طرح سمجھایا، دلیلیں، واسطے، منتیں، سب کچھ، مگر یہ دل سمجھتا ہی نہیں۔ میں حیرت کے اول درجے پر ہوں۔ مجھے اور محبت نہیں، مگر یہ ایسا سفید سچ ہے جس پر بے یقینی کا ذرا برابر بھی چھیٹا نہیں ہے۔ کاش یہ میرا وہم ہوتا، مگر محبت وہمی تو نہیں ہوتی۔ افسوس، صد افسوس کہ یہ ہوتی۔ محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ حق، دل کو ڈپٹ کر چپ بھی تو نہیں کرا سکتی۔ محبت نے اتنی چوری چپکے سے گھات لگائی تھی کہ سنبھل ہی نہیں سکی۔ بس محبت ہو گئی اور احساسات کے ہاتھوں منادی کروا دی گئی۔ زویا بنت اکرام، تمہیں محبت ہو گئی ہے، اور اس کے جانے کے بعد میں رنگ محل کی دیواروں میں اسے کھوجتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں، مگر وہ نہیں نظر آیا۔ ساری کھوج اکارت جاتی ہے۔
رنگ محل کی اوپری منزل پر میں کمرے میں اکیلی بیٹھی گیٹ کی طرف دیکھتی رہتی ہوں، بغیر پلکیں جھکائے، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے۔ میں کھارا پانی بہنے دیتی ہوں اور وہ پانی صاف شفاف کاغذ پر گرتا ہے جس پر ادھ پین پڑا ہے۔ بڑا دل چاہتا ہے کہ اسے خط لکھوں، مگر رک جاتی ہوں۔ یہ جو انا نامی عمارت ہوتی ہے نا، اسے ڈھانے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے جو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ گزرے برسوں میں ہم نے ایک دوسرے کو بہت نظر انداز کیا، مگر ہوا کیا؟ اب تو یوں لگتا ہے کہ نظر انداز ہی تو نہیں کر سکے، اور مقناطیس کی ایک جیسے پول تو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہی ہیں، اور ہم دونوں مخالف تھے۔ اور یہ ہو گیا کب، کیسے؟ محبتوں میں شاید کب اور کیسے جیسے سوال اٹھانے والے بے وقوف ہی تو ہوتے ہیں، اور جس روز ہم ایک دوسرے سے شدید نفرت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہم پر محبت وارد ہو جاتی ہے۔ نفرتوں و عداوتوں کے کھیت میں جب محبت کی بارش برستی ہے تو نکلنے والی فصل نفرت یا عداوت کی نہیں ہوتی، وہ تو محبت کی اٹھان لے کر بڑی ہوتی ہے۔ قبول ہے، اس سرد برفیلی صبح اسپتال کے ٹھنڈے کمرے میں میرا لہجہ بھی ٹھنڈا تھا، سرد، جیسے میں گلیشیئر بنی بیٹھی تھی۔ ادھر نانی کی آخری خواہش پوری ہوئی اور ادھر ان کی سانسوں کی تار بکھری اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈاکٹر رحمان نے سانس کی رفتار چیک کی اور آنکھوں کی پتلیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سوری، شی از نو مور۔ گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی تھی، بیماری سے پہلے کہ وہ شام مجھے آج تک نہیں بھولی۔ پتہ ہے زویا، اسمارا کے گھر چھوڑتے وقت کی وہ آخری نظر مجھے نہیں بھولتی۔ وہ اس گھر سے کچھ بھی نہیں لے کر گئی تھی، بس اس کے تن پر پہنے کپڑے اس گھر کے تھے۔ مجھے آج بڑی یاد آ رہی ہے اس کی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میرا بھی وقت قریب آن پہنچا ہے۔ وہ اداس تھی، میں جانتی تھی، مگر وہ اس حد تک اداس ہوں گی یہ میں قطعاً نہیں جانتی تھی۔ رنگ محل کے باہر پھیلی رات سے کہیں زیادہ نانی کی باتوں میں رات کا سا اندھیرا پن جھلکتا تھا۔ میں نے لیمپ کا سوئچ آف کیا اور اسٹڈی ٹیبل پر دھری کتابوں کو ترتیب دیتی نانی کے پاس بیڈ پر چلی آئی تھی۔ پلیز نانی، ایسی باتیں مت کریں، ڈر رہی ہوں، وہ ہنس کر پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کی انگلیاں میرے بالوں میں پھسل رہی تھیں۔ ہاں نانی، بہت ڈر لگتا ہے، امی کے بعد آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ نہیں، ان سے لپٹ گئی تھی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا جس میں زیرو پاور کے لگے بلب کی روشنی دراڑیں ڈال رہی تھی، اور کمرے کی بند کھڑکیاں کھول کر دیکھو تو باہر رات ہے، بھید بھری اور ساحر۔ نہیں زویا، یہاں سب تمہارے اپنے ہیں، ہر کوئی تم سے پیار کرتا ہے۔ جی، مگر ہر کسی کی اپنی جگہ ہوتی ہے نا، آپ کی چھوڑی گئی جگہ کو کون بھرے گا؟ سوال کیا۔ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی بھر ہی جاتی ہے، اور یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ سارے دکھ درد کی دوا بن جاتا ہے، مرہم ہو جاتا ہے۔ نانی نے کہا تھا۔ میں چپ بیٹھی رہی، ان کی انگلیاں اب بھی میرے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، حتمی فیصلہ کر کے ہی رہوں گی۔ سانسوں کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہ ہوں۔ میں نے خوف سے سر اٹھایا تھا، اور وہ فیصلہ کر کے گئی تھی۔ ان کی آخری خواہش تھی، ان کا آخری فیصلہ تھا، اور ان کے فیصلے کا احترام کیا گیا تھا۔ زویا بنت اکرام کا حسن علی سے نکاح کا فیصلہ۔ وہ ٹھنڈی ٹھاڑ صبح مجھے ٹھنڈا کر گئی، ایسا جمود کہ جو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں میرے ہاتھ کتنی بار کانپے تھے، اور نانی اچانک زندگی سے منہ موڑ گئی تھی۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے کی دیواروں پر لگی تصویروں پر روتے ہوئے میری نظر پڑی تھی۔ آنسوؤں کی دھن کے پار الفاظ بھی کم ہونے لگے تھے۔ موت برحق ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رنگ محل کا ہر فرد شدت غم سے نڈھال تھا۔ رنگ محل کا اہم ستون نہیں رہا تھا۔ آنکھیں خشک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے روتی رہی۔ میرا دوپٹہ میرے قدموں میں پڑا تھا۔ روتے ہوئے فضا نے دوپٹے کو میرے سر پر جمایا تھا۔ وہ دن رنگ محل پر بڑا بھاری تھا۔ کرسٹل پیسز کی احتیاط سے ڈسٹنگ کرتی میں ٹھٹک گئی تھی۔ بھاری پردوں کے پار سے اس کی آواز آ رہی تھی، نہیں دادی، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اس کے سوال میں حیرت تھی، مجھے علم تھا
کیا کمی ہے زویا میں؟ نانی میرا نام لے رہی تھی۔ میں چونک گئی تھی اور ڈسٹر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا خوبی ہے اس میں؟ وہ میری آئیڈیل نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، شکل و صورت، اسٹیٹس، کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے پاس۔ اتنی عام سی لڑکی کے ساتھ لائف گزارنا ناممکن ہے میرے لیے۔ وہ قطعیت سے گویا ہوا تھا۔ میں نے ٹیبل کا کونا پکڑا تھا۔ ہاں، میں عام سی تو تھی، اور وہ خوبصورت کشادہ پیشانی، گھنے بال، روشن آنکھیں۔ ایک نظر ڈالو تو دوسری نظر ڈالنے کی تمنا بے اختیار دل میں جاتی تھی، اور دوسری طرف میں تھی اتنی عام کہ دوسری نظر ہی نہ ڈالی جائے۔ وہ میری امی کی نشانی ہے حسین۔ تو کیا ہوا؟ ابو اور چچا کا سوشل سرکل بہت وسیع ہے، ایزیلی زویا کے لیے رشتہ مل جائے گا۔ میں اپنی امی کی نشانی یتیم نواسی کو غیروں کے حوالے کر دوں؟ کلیجے پر ہاتھ سا پڑتا ہے۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں دادی، میں زویا کو کسی بھی صورت اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے جیسے میں اچھوت تھی جب وہ اتنا میرے خلاف تھا، شاید مجھے ایک نظر بھی گوارا نہ کرنے والا آج کیسے مان گیا تھا۔ حیرت، صد حیرت۔ یقیناً کسی دباؤ کے تحت اس نے حامی بھری تھی، ورنہ وہ کون سا مجھے پسند کرتا تھا جو حامی بھرتا۔ ہاں تو زویا اکرام، تم بے وقت ہو، تمہاری کوئی وقت ہی نہیں۔ نانی چلی گئیں تو جیسے رنگ محل سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی، اور اب مجھے سمجھ آیا کہ نانی واقعی سچ کہتی تھی۔ وقت سے بڑھ کر کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ ہر دکھ درد اتنی آسانی سے بھلا دیتا ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ نانی کے وجود سے خالی پڑے تخت پر نظر پڑی تو ایک بہت بڑی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ کمی جو کبھی بھرتی ہی نہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، بس اس کی شدت کو یادیں کسی حد تک کم کر دیتی ہیں۔ جب تھوڑا ہنس لیا جاتا ہے اور تھوڑا رو لیا جاتا ہے۔ اب بھی معمولات وہی تھے، وہی شام کو لان میں چائے کا منظر، صبح ناشتے کی پکار۔ وہ ایک سرد شام کا منظر تھا۔ وہ شام دھند سے خالی تھی، رنگ محل کی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ ہم تینوں ٹیرس پر بیٹھے تھے، سامنے رکھی ٹیبل پر کافی کے 3 کپ رکھے تھے۔ دادی کے جانے کے بعد لگتا ہے رنگ محل کی رونقیں ہی ختم ہو گئی ہوں۔ فضا نے جیسے سناٹے کو توڑا تھا۔ سچ کہتی ہوں، اب لگتا ہے ہر طرف خالی پن ہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اریبہ غائب دماغی کی کیفیت میں لگ رہی تھی، جیسے وہ ہم میں بیٹھی ہی نہیں ہوں۔ آر یو اوکے؟ فضا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جیسے چونکی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم دونوں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ہم سے پوچھ رہی تھی۔ فضا نے مجھے دیکھا اور ہم دونوں مسکرا دی۔ ہم دونوں دادی کو یاد کر رہے تھے۔ ہاں، فضا کتنا بڑا نقصان ہو گیا نا۔ ہر بات میں مشورہ دیتی تھی، ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا ان کے پاس۔ اب تو مانو ہمارا نا سے ہی گزر گیا، جیسے ہر طرف اداسی پھیل گئی ہو۔ میں اکیلی سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اپنا آخری چکر مکمل کرنے گئی ہوئی تھی۔ نیم کے درختوں کے زرد پتوں کی گھٹی باز پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیولپ کے پھولوں کا گلابی پن دہک رہا تھا۔ ہیلو دوست، کیسی ہو؟ تبھی وہ جانے کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ اچھی ہوں۔ ٹینس شوز اور آنکھوں پر گوگلز چڑھائے وہ میرے سامنے موجود تھا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، وہ ہنسا تھا اور بینچ پر پڑتی پانی کی بوتل اٹھائی تھی۔ تم اپنا پانی کیوں نہیں لاتے؟ ہر روز ہمارا ختم کر جاتے ہو، میں نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ لڑکی، پانی پلانے کا ثواب ملتا ہے، یہ ثواب بھی تم بھی کما لیا کرو۔ تو پھر کہو تو نکڑ پر جو دکان ہے وہاں سے جوس لے آؤں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ زحمت مت کرو۔ وہ ریلیکس ہو کر بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہلکی ہوا سے چنبیلی کی دھیمی دھیمی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ لائنزیریا کے پھولوں پر بھنوروں کی بہتات تھی۔ زویا، تم نے اس سے بات کی تھی؟ وہ اصل مدعے کی طرف آیا تھا۔ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے اس سے؟ میں نے جوابی سوال کر دیا۔ جانے کیوں میری ہمت ہی نہیں پڑتی۔ ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں اس نے میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا۔ وہ اس پل مجھے کافی بے بس سا لگا تھا۔ میں اس سے جلد ہی بات کروں گی، تم فکر مت کرو، میں نے اسے تسلی دی تھی۔ تھینک یو یار، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ وہ میرا ممنون نظر آتا تھا۔ اٹس اوکے، تم نے بھی میری اتنی ہیلپ کی ہے۔ میں قریب آتی اریبہ اور فضا کو دیکھ رہی تھی۔ میرا فرض تھا، سمجھے؟ وہ دھونس جمانے لگا تو میں مسکرا دی۔ کن فرائض کی بات ہو رہی ہے؟ فضا نے اس کی بات سنی تھی اور ہنس کر بولی تھی، سیکرٹ؟ وہ بھی ہنس دیا تھا۔ یہ تو میرا اور زویا کا ہے۔ میں نے اریبہ کی طرف دیکھا تھا، وہ لا تعلق نظر آتی اور دور کہیں دیکھ رہی تھی۔
میں جانتی ہوں کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، بلکہ میں یہ بھی جانتی ہوں زویا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ میرے ہاتھ سے پین چھوٹ کر کارپٹ پر جا گرا تھا۔ اریبہ مجھ پر 7 آسمان توڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی اور وہ بہت بڑی ہوئی تھی۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو اریبہ؟ اسٹڈی روم میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ نہیں زویا، آنکھوں دیکھا جھوٹ نہیں ہوتا۔ جانے کیوں مجھے اس کی آواز پھیکی ہوئی سی لگی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ ہر بار آنکھوں دیکھا سچ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مڑی اور میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں زویا کہ تمہارے دل میں حسن بھائی نہیں بلکہ حماد اصغر ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا۔ ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ یو آر ایبسلیوٹلی رانگ۔ میں نے زبردست انداز میں اس کی بات کی تردید کی تھی۔ وہ حیرت سے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھے گئی تھی۔ حماد اصغر صرف اور صرف میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے اس وقت سپورٹ کیا جب میں خود کو بہت تنہا اور اکیلا سمجھ رہی تھی۔ میرے لیے ماضی بھلانا آسان نہیں تھا، مگر حماد نے یہ ممکن کیا۔ میں نے بظاہر پرابلم اس سے شیئر کیا ہے اور اس نے اس پر مجھے مشورے دینے کے بجائے پرابلم کا حل میرے سامنے رکھا ہے۔ اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ میں نے وہ سب اس سے شیئر کیا جو میں کبھی رنگ محل کے کسی فرد سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تم ہماری دوستی کو محبت کا نام نہ دو۔ رہی بات محبت کی، تو حماد اصغر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اریبہ کو دیکھا اور مجھے لگا جیسے اس کا سارا خون نچڑ کر رہ گیا ہو۔ وہ مجھے کسی ٹوٹی ہوئی عمارت کی مانند لگی تھی جو بکھرنے کو ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ وہ جیسے بڑبڑائی تھی، پھر وہ آہستہ قدموں سے چلتی میری طرف آئی۔ اس کا دوپٹہ گر گیا تھا۔ زویا بتاؤ مجھے، وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سوال میں امید، آس، تڑپ اور بہت کچھ تھا، اور کہیں مر جانے جیسی کیفیت بھی تھی۔ وہ مجھے اس پل بڑی ہاری ہوئی، مات کھائی ہوئی سی لگی تھی۔ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں سے چمکدار موتی سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کارپٹ میں جذب ہونے لگے ہیں۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر کہہ دیا تھا، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ بے یقین نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں کھڑکی کی طرف مڑی اور کھڑکی کو کھول دیا تھا۔ ہلکی پیلی دھوپ اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ حماد اصغر تم سے محبت کرتا ہے اریبہ، میں نے دوبارہ دہرایا تھا، اور محبت کی خوشبو رنگ محل کے گرد ہجوم ڈالنے لگی تھی، اور دور دور کہیں ساز محبت بج رہا ہے، مگر خیال کی ربائی جیسا مقدس۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہا تھا۔ نانی کو گزرے ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے، اور وہ شاید اب یاد بن چکی تھی، ایک بھولی بسری سی یاد جو کبھی کبھی ہی یاد آتی تھی۔ وہ ایک دھن میں لپٹی صبح تھی جو رنگ محل کے وجود کو اپنی دھن میں کسی حد تک غائب کر چکی تھی۔ میں الماری کی سیٹنگ کر رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ڈریس پینٹ میں ملبوس تیکھے نقوش، صاف پتہ لگتا تھا کہ وہ اس وقت غصے کی حالت میں ہے۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کول واٹر کی سحر طاری کرتی خوشبو پورے کمرے میں بھر گئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے اس کے لہجے پر غور نہیں کیا تھا۔ جی، آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں۔ بات میں نے جواباً کہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملائے شاید کوئی تمہید باندھنے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے الماری صاف کرنے کا اپنا کام بدستور جاری رکھا تھا۔ شاید تم نہیں جانتی کہ میں نے زندگی ایک آرگنائز طریقے سے گزاری ہے، اور آگے بھی میرا یہی ارادہ ہے۔ زندگی کا ہر فیصلہ بچپن سے ہی میں خود لیتا آیا ہوں، چاہے جو بھی ہو، اور میں یہ بھی کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ مجھ میں اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بات روک کر مجھ سے پوچھنے لگا تھا۔ کمرے میں جیسے دھند چھانے لگی تھی۔ میں واقعی سمجھ رہی تھی۔ جی، میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ وہ سارے فیصلے جو ایک انسان اپنے کیریئر کے حوالے سے یا پھر اور کسی بھی حوالے سے لیتا ہے۔ میری اپنی زندگی ہے اور اسے میں اپنے طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ میرا اپنا ایک سوشل سرکل ہے۔ وہ بول رہا تھا، میں سن رہی تھی، اور میں سن ہو رہی تھی۔ دادی کے بیمار ہونے پر اور ان کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ابو اور چچا نے مجھے بہت فورس کیا کہ میرا نکاح تم سے کر دیا جائے، اور مجبوری میں ایسا کرنا پڑا۔ مگر اب جب میں 4 سال کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں تو تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رشتے میں میری مرضی 1% بھی نہیں۔
وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا مگر میں اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنا آسان تھا اور کتنا آسان ہوتا ہے نا کسی دوسرے کو زندہ درگور کر دینا۔ کاش کوئی سمجھ سکے۔ ٹھنڈے پہر کا سناٹا مجھے جامد کر گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ریلیشن کو لے کر تم مجھ سے کوئی امید باندھو۔ یہ ہماری مشرقی لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے نا، تو میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ تم ایسی کوئی بھی امید نہ باندھنا۔ ایک آنسو میری پلکوں کا گھیرا توڑ کر میرے ہاتھوں پر گرا تھا، ٹھنڈی صبح کی مانند ٹھنڈا آنسو۔ میرا آئیڈیل تم جیسی شائع اور ڈبو قسم کی لڑکیاں نہیں ہیں۔ اور سوری اگر تمہیں برا لگا ہو یہ سب کچھ، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ میں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر حسن علی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں سب کچھ تو تھا مگر ایک افسوس ہی تو نہیں تھا۔ کاش یہ بھی ہوتا۔ کمرے کی گھٹن اور بڑھ گئی تھی، کھڑکیاں بند تھیں۔ میرے آئیڈیل جیسی کوئی دو شخصیات بھی تم میں ہوتی تو میں سوچ سکتا تھا، مگر زویا سوری ٹو سے تم میرے معیار پر پورا نہیں اترتی ہو۔ مجھے اس لفظ معیار سے خوف آیا تھا۔ ہر کسی کو آتا ہے، اور میں یہی بتانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم سمجھ گئی ہو نا؟ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں صاف کی تھیں۔ طے کر کے رکھا ہوا کپڑوں کا ڈھیر بکھر گیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ متفکر سا پوچھنے لگا۔ میں ہنسی تھی، اور کس دل سے ہنسی تھی یہ مجھے پتا تھا۔ نہیں، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں نے بہانہ بنایا جو اکثر ہارے ہوئے مات کھائے ہوئے لوگ بناتے ہیں۔ وہ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتا میرے قریب آیا۔ ٹیک اٹ۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے ٹیشو لیا تھا۔ زویا مجھے تم سے ایک فیور چاہیے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اور قریب ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب 4 سال بعد میں واپس لوٹوں تو تم اس سے پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر دینا اور چچا تک اپنا انکار پہنچا دینا۔ میں نہیں چاہتا واپسی پر مجھے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تم ایسا کرو گی نا زویا؟ وہ سوال تھا، اگر تو جان لیوا تھا، مگر میں اس کو سہ گئی۔ کبھی کبھی سوال پل سرات ہو جاتے ہیں، پار کرنا مشکل اور ناممکن ہوتا ہے۔ کھڑکیوں کے شیشوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، جیسے سفید چادر بن گئی ہو۔ میں کسی اندھے گھڑے میں گری تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، بڑا کٹھن لمحہ تھا، اور میں نے اپنے چہرے پر ہنسی سجانے کی کوشش کی۔ 1 2 3 اور کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے حسن علی، میں نے حامی بھری تھی۔ کس دل سے بھری تھی صرف مجھے پتا تھا۔ مجھے خبر تھی، اور پھر رنگ محل پر اتری دھن کو پتا تھا۔ اور اس شام جب وہ چلا گیا تو میں سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اکیلی، روتے ہوئے اختیار کے باہر کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور میں بے اختیار اسے بد دعا دے بیٹھی تھی۔ اللہ کرے حسن علی کو مجھ سے محبت ہو۔ اور وقت کے بھید بھرے لمحوں نے یہ سرگوشی پھیلا دی دور تک، بہت دور تک، اور آج زویا اکرام اس بد دعا کو مکمل طور پر بھول چکی ہے، تو وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے، قہقہ لگاتی ہوئی، قبولیت کے درجے طے کرتی ہوئی۔ کبھی کبھی کچھ بد دعاؤں میں دعاؤں والے اثر ہوتے ہیں جو اتنے پکے ہوتے ہیں کہ کبھی کچے نہیں ہوتے، باقی رہتے ہیں۔ فلیٹ روڈ کی اونچی نیچی سڑک پر وہ بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہیں۔ سپہر کا گلابی پہر ہر طرف چھا چکا ہے، ہوا میں خنکی سی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ اریبہ کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا، وہ اور حماد شیئر کر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے خزاں رسیدہ زرد پتے ہلکی ہوا سے ٹوٹ کر سڑک پر گرتے۔ سڑک پر ان پتوں کی ہلکی سی چادر بن چکی تھی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ اریبہ کا سوال تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آسمان پر تاروں کی جتنی۔ سچی؟ حیرت۔ سچی؟ تصدیق۔ پتہ ہے میں کبھی کبھی بہت شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ میں نے کتنا غلط سوچا۔ تم اور زویا۔ زرد پتے ان کے پیروں تلے آ کر چرمرا رہے تھے۔ لمبے ہوا کے جھونکے پتوں کو جانے کہاں سے کہاں اڑا رہے تھے۔ تم نے غلط سوچا تھا، تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ اریبہ، زویا اور میرا رشتہ صرف اور صرف سٹینڈنگ کا ہے، دوستی کا۔ میں نے اسے پہلی بار ٹیرس کے جھولے پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے بہت اداس اور اکیلی سی لگی تھی۔ اس فیز سے نکالنے کے لیے دوستی کا ہاتھ تبھی میں نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، حماد نے رسان سے کہتے ہوئے سامنے پڑے پتھر کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا تھا۔ پتھر کی آواز باز گشت بن گئی۔ تمہیں مجھ سے کب محبت ہوئی؟ دلچسپ سوال۔ شاید محبت ہونے کا وقت نہیں ہوتا، مگر پھر بھی شاید اس وقت ہوئی ہوگی جب تم
2 چٹیاں باندھتی تھی اور ہم ساتھ کھیلتے تھے۔ ہمارا بچپن ہماری محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ رکی اور سڑک کے بیچوں بیچ ہاتھ باندھتے کھڑی ہو گئی۔ پھر تم نے اظہار میں دیر کیوں کی؟ تفتیشی انداز۔ مجھے لگا شاید تم میری محبت کو قبول ہی نہیں کرو۔ ایک ڈر سا لگا رہتا تھا، تبھی خاموش رہا۔ ہاں، میں نے زویا سے یہ بات شیئر کی تھی۔ مدافعتی انداز۔ گلابی پھول سر اٹھائے ادھر ادھر نظر آتے اور پھر سر جھکا لیتے۔ میں بہت بے یقین ہوئی کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تم اور زویا شاید یہی سب ڈسکس کرتے ہوئے لان میں بینچ پر بیٹھے روز کہے لگاتے تھے اور میں سلگتی رہتی تھی۔ تو تم نہ سلگتی نا، ہمیں جوائن کر لیتی۔ تم نے آفر کی تھی، تم ویسے ہی آ جاتی۔ جی نہیں۔ وہ ٹھٹکتے ہیں، رکتے ہیں۔ وائلن کی آواز۔ فلیٹ روڈ پر کوئی وائلن بجا رہا ہے۔ اریبہ نے خالی چپس کا پیکٹ ہوا کے سپرد کیا۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کتنا پیارا موسم ہے نا آج، تم جو ساتھ ہو، سبھی کچھ پیارا لگ رہا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، خوبصورت مسکراہٹ۔ ڈائلاگ بول رہے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ڈائلاگ لگ رہا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں، وہ بوکھلا گئی۔ محبتوں میں یقین نہ ہو تو بے جان سی لگتی ہیں، اور اگر محبتوں میں جھگڑے ہوں تو وہ شوخ ہو جاتی ہیں۔ تب محبتوں کو جاندار تصور کیا جاتا ہے۔ وہ بھی شوخے سے مسکرا دیا تھا۔ وہ واپس پلٹ رہے تھے۔ وہ ہلکی ہوا زرد پتوں کو اڑا لے گئی تھی۔ فلیٹ روڈ کی سڑک خالی تھی۔ میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ وہ حماد کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کون سی بات؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے زویا اور حسن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر پھر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات؟ یہی کہ زویا نے اس رشتے سے انکار کر دیا، مگر کیوں؟ اس نے ابو اور چچا سے نکاح توڑنے اور طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ جانے کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ حسن اس رشتے کے خلاف تھا، تو جب ایک فریق کی مرضی نہ ہو تو زبردستی کے بندھن کا کیا فائدہ؟ حماد نے کہا تھا۔ خشک ہوا گلابی پھولوں کی خوشبو سے بکھر گئی ہے۔ پرندوں کی آواز میں سناٹے مخل ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے حسن بھائی زویا کے اس فیصلے سے ڈسٹرب ہیں، مگر کیسے؟ یہ بات واقعی حیرت انگیز تھی۔ 4 سال پہلے کے حالات سے وہ واقف تھا، مگر اب حسن پہلے کیوں ڈسٹرب تھا؟ اور اب زویا اکرام وہی 4 سال پہلے والی زویا نہیں تھی۔ 4 سالوں نے اسے تراش کر ہیرا بنا دیا تھا۔ گریسفل اور باوقار سی زویا اب بڑی خاص تھی۔ سچ میں ایسی تمکنت تھی کہ مخاطب مسحور ہو جاتا تھا۔ اعتمادی نظریں ارادی پن کی پلٹتی تھیں۔ اب وہ لیکچرر زویا اکرام تھی جس کے اسٹوڈنٹس اس کے مداح تھے۔ وہ واحد لیکچرار تھی جسے کالج کی جس کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ اس نے بڑی محنت اور ریاضت سے وقت کے ساتھ قدم ملا کر چلنا سیکھا تھا۔ وقت لگا تھا، مشکل بھی ہوئی تھی، مگر آخرکار وہ سیکھی گئی تھی، اور رنگ محل کی دیوار اس کی تنہائیوں اور خود کو دی جانے والی کھوکھلی جوانی سے بخوبی واقف تھے۔ وقت نے اسے کندن بنا دیا تھا۔ رنگ محل پر بارش برس رہی تھی، ہلکی ہلکی سی بارش، ہر بوند ہر قطرے میں خوشبو تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی بینچ کے دوسرے سرے پر آن بیٹھا، بارش میں بھیگ رہا ہے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ خاموش بیٹھا ہے، بالکل چپ چاپ۔ حماد اور اریبہ کی شادی کی تقریب اختتام پذیر ہو چکی تھی، اور ساری تقریب کے دوران وہ مجھے اپنی طرف متوجہ نظر آیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، اور بار بار ہوئی تھی۔ اب یہ توجہ کیا معنی رکھتی تھی؟ سارے سلسلوں کے انتقام کے بعد یہ نیا آغاز کیا۔ مجھے الجھن ہوئی تھی ان نظروں سے، جن نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، اور پھر وہ میرے قریب چلا آیا تھا۔ 4 سال بعد کی پہلی ملاقات، اور 4 سال پہلے کی آخری ملاقات۔ بلیک اور وائٹ ڈریس پینٹ میں وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا 4 سال پہلے تھا۔ وہی تیکھے نقوش، اور ہاں وہی مسکراہٹ۔ کیسی ہو زویا؟ میں نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا، اور پھر اسے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکرایا تھا۔ میں ایسے پگھلنے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 4 سال پہلے تھے۔ میں نے کمال اطمینان سے جواب دیا تھا۔ وہ مجھے حیران سے لگا۔ کیا واقعی میں نہیں بدلا؟ کیا یہ سوال غیر ضروری نہیں؟ میں باوقار انداز میں دوپٹہ ٹھیک کرتی مسکرائی تھی۔ ہر وہ سوال جس میں میرا ذکر ہو تمہیں اب غیر ضروری لگتا ہے کیا؟ فانوسوں کی جگر جگر کرتی روشنیوں میں
ہم آمنے سامنے کھڑے تھے، ہر طرف خوشبو سی تھی، باوردی ویٹر گھوم پھر رہے تھے۔ تم نے خود ضروری لگنے کا جواز چھینا تھا۔ میں اس بار بڑی دقت سے مسکرائی تھی۔ اگر میں دوبارہ جواز دے دوں تو؟ وہ آس سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹوٹے شیشوں میں دراڑیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں، ناممکن ہے۔ اب میں نے مڑ کر ٹیبل سے ٹیشو اٹھایا تھا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنستا ادھر ادھر نظر دوڑاتا رہا۔ سارے راستے بند ہیں، کوئی کھڑکی نہیں کھلی ہوئی۔ حسن علی کی آواز میں جیسے 4 سال کا سفر سمٹ آیا تھا۔ میں نے نظر جمائی تھی، ساری کھڑکیاں بند ہیں اب۔ حسن، روشنیاں جلنے بجھنے لگی تھیں۔ میں بار بار دستک دیتا رہوں گا، تھک جاؤ گے۔ نہیں، مر جاؤں گا۔ کیا تھا اس کے لہجے میں؟ میں ہول گئی، میں چپ کھڑی رہ گئی۔ ماضی بھلانے کی سخت مجھ میں نہیں تھی، شاید کسی میں بھی نہیں ہوتی۔ کاش ہوتی، اور تبھی مجھے لگا کوئی وائلن بجا رہا ہو، ایسی دھن جو محبتوں کے عالم میں بجائی جاتی ہے۔ فلیٹ روڈ کا وائلن بج رہا ہے، جیسے چاروں طرف گلاب گر رہے ہوں، سرخ نارنجی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں زویا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنسا، اور وائلن کی دھن نہیں تھم رہی تھی۔ محبت کا گلابی پہر وارد ہونے کو ہے، پتہ ہے تمہیں زویا؟ ان 4 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ میں اسے یاد کر رہا تھا جو میرے نزدیک ایک عام سی تھی، میری ایک یتیم کزن۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا تو میں ساکت ہو گیا کہ یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ کسی عام کو کیسے خاص کے دائرے میں رکھتا ہے۔ وہ برستی بارش میں مجھے گزرے 4 سالوں کا احوال سنا رہا تھا، اور میں رنگ محل کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے سن رہی تھی۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ آپ کو آپ نہیں رہنے دیتی، تم کر دیتی ہے۔ اور پہلے دن سے مجھے تم سے خوف محسوس ہوا تھا، جسے تم مجھ سے چھین لو گی۔ اور میں ٹھیک سوچتا تھا، تم نے یہ کر دکھایا۔ گہری رات اور آسمان پر ٹہلتے تارے، وہ سب سن رہے تھے۔ زندگی کے ان 4 سالوں نے مجھے یہ اچھی طرح بتا دیا تھا کہ عام لوگ کبھی عام نہیں ہوتے۔ ہر انسان اسپیشل ہے، خاص ہے، اور ہر انسان کے لیے عام خاص نہیں ہوتا، بلکہ کوئی کسی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ سحر زدہ لمحوں میں سحر زدہ وقت آن ٹھہرا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مسکراتی آنکھیں، ہاں آنکھیں بھی مسکراتی ہیں۔ یو آر اسپیشل فار می۔ ہلکی بارش سے رات بھیگ رہی تھی، رفتہ رفتہ ہولے ہولے۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا حسن، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ مشکل کام میں نے بڑے صبر سے کیا ہے۔ دل کی بند کھڑکیاں کھولنا آسان نہیں ہوتا۔ میری آواز بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اگر آج تم مجھے معاف نہ کرتی تو میں بھی کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، ماتھے پر بکھرے بال۔ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ شکریہ زویا، وہ مسکرایا تھا۔ اس بھیگی رات میں ایک اعتراف بڑے چپکے سے میرے دل نے کیا تھا۔ حسن علی کی مسکراہٹ زویا اکرام کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خنک ہوا میں میرے بالوں کو اڑایا۔ کہیں چلیں؟ وہ میری طرف جھکا تھا۔ کہاں؟ فلیٹ روڈ واک کرنے؟ اس وقت؟ میں حیرت زدہ ہوئی۔ ہاں، وہ میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بارش تھم چکی ہے۔ فلیٹ روڈ کے گلابی پھول اٹھا کر دیکھتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ شکریہ، وہ رک کر میرے سامنے آن کھڑا تھا۔ کس لیے؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس فیور کے لیے جو تم نے مجھے دیا ہے۔ تمہیں خالی ہاتھ لوٹانے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں۔ میں نے اڑتے ہوئے بال سمیٹے تھے۔ میں اسے اظہار محبت سمجھوں؟ ہاں، سمجھ سکتے ہو۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اس نے میرے ہاتھ تھامے تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے تمہاری محبت سے نوازا۔ میں ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ فلیٹ روڈ کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے ہم خوش ہیں بہت۔ زندگی میں سچی محبتوں کے لیے کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے۔ کبھی کبھار دستک دینے والوں کی زندگی میں شام آ جاتی ہے، اس شام سے انہیں بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلتے جا رہے ہیں، اور فلیٹ روڈ کا وائلن اور میری ڈائری میں تحریر ایک غزل اس خنک ہوا رات سناٹے کو توڑتی ہے۔